أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آج کی اس گفتگو میں میں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ گفتگو سے قبل یہ بات ذہن میں رہے کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء، احسن الانبیاء، اشرف الانبیاء، اکرم الانبیاء، تمام انبیاء اور رسل کے امام اور خطیب ہیں، جن کی تربیت کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان کا اخلاق و کردار کیا تھا، اور جن کے استاد خود رب العالمین ہوں تو اس کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا کیا کہنا۔ ہم قرآن کریم کو اٹھاتے ہیں، رب العالمین نے دو قسمیں کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قلم کی قسم جسے فرشتے لکھتے ہیں اس چیز کی قسم، فرمایا آپ مجنون اور دیوانہ نہیں ہیں، اور آپ کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے، اور آپ اللہ رب العالمین کے حکم سے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی اتباع کرنے والے، میرے نبی کا اخلاق قرآن ہے، وحی ہے۔ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں خود بھی اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جس چیز کا حکم میرا رب مجھے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، کان خلقہ القرآن، پیغمبر علیہ السلام قرآن کریم کی عملی تصویر تھے۔ نبی علیہ السلام قرآن و سنت پر عمل کرنے والے، اخلاق و کردار کے پیکر تھے۔ صرف یہاں تک نہیں، قرآن میں تو صفات، اخلاق، کردار موجود ہے، اس سے قبل کی کتب میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار و صفات موجود ہیں۔ صحیح بخاری اٹھائیے، عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن سوال کیا، میں نے کہا تورات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، میرے نبی کی صفات تو بتائیے۔ انہوں نے کہا جو صفات قرآن میں موجود ہیں وہی صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات، زبور، انجیل میں موجود ہیں۔ فرمایا قرآن میں موجود ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اسی طرح یہی آیت، یہی صفات تورات میں موجود ہیں، قرآن کریم کے اندر یہ موجود ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ فرمایا تورات میں بھی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بھی موجود ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا نام متوکل رکھا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والا، رب پر توکل کرنے والا۔ فرمایا یہ صفت بھی موجود ہے۔ فرمایا لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق، نبی علیہ السلام نہ بد اخلاق ہیں، نہ بیہودہ گفتگو کرنے والے، نہ سخت مزاج ہیں، اور نہ ہی بازاروں میں گھومنے والے، نہ ہی زور زور سے چیخنے اور چلانے والے۔ کبھی پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ نبی علیہ السلام درگزر کرنے والے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے والے۔ فرمایا کہ یہ صفات قرآن میں موجود ہیں، اور اسی طرح کی صفات تورات، زبور، انجیل میں بھی موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام قریش کفار کی گواہی پیغمبر علیہ السلام کو نبوت سے قبل بھی،
صادق اور امین کہتے ہیں۔ پھر نبوت کا بوجھ، نبوت کا تاج اللہ رب العالمین جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سجاتے ہیں، پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ میرے نبی پوچھتے ہیں ساتھیو، اگر میں آپ سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے گھوڑا سوار فوج آپ پر حملہ کرنے والی ہے، کیا آپ میری بات کو تسلیم کریں گے؟ کہا کیوں نہیں، آج تک ہم نے آپ کے بارے میں جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے، ہم نے اتنی زندگی گزاری، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، آپ تو صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر میں تشریف فرما ہوئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں، پوچھتی ہیں، پھر فرمانے لگی کلا واللہ واللہ ابشر واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ رب العالمین آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا۔ واللہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، اللہ کی قسم آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، آپ تو دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانے والے، آپ تو دوسروں کے لیے کمانے والے، آپ تو غریبوں کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں، آپ تو لوگوں کے کام آنے والے، آپ تو لوگوں کو حق کی تلقین کرنے والے۔ ایسی عظیم شخصیت کو، ایسے عظیم پیغمبر کو اللہ رب العالمین کیسے ضائع کر دے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اسی وقت اسی ٹائم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روم کے بادشاہ کو ایک خط لکھا، اسلام کی دعوت دی۔ ہرقل کو جب انہوں نے دیکھا کہ روم کے اندر ابو سفیان موجود ہے قافلے کے ساتھ، تو انہیں بلایا، بلانے کے بعد چند سوالات کیے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، کہا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کون ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا حسب نسب اعلیٰ عرفہ اور بلند ہے۔ کہا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا اس کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا ہرگز نہیں، بادشاہ کوئی نہیں گزرا۔ پھر کہا کہ آخر وہ کہتا کیا ہے؟ کہا وہ کہتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، آبا و اجداد کی باتوں کو چھوڑ دو، اللہ رب العالمین کی بات کو تسلیم کرو، سچ بولو، صلہ رحمی کرو، وعدہ وفا کرو۔ وہ اس بات کا حکم دیتا ہے۔ کہا کبھی اس نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کہا آج تک ہم نے اسے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہا آپ کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہا جنگیں ہوئی ہیں۔ کہا کون جیتا ہے؟ کہا کبھی وہ جیت جاتے، کبھی ہم جیت جاتے۔ پھر اس نے تبصرہ کیا ہے، کہا جو آپس میں جھوٹ نہ بولے وہ رب العالمین پر بھی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ کہا جو لوگ ان کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں وہ کمزور ہیں یا طاقتور لوگ ہیں؟ کہا کمزور ہیں۔ غریب ہیں؟ کہا وہ کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ کہا وہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جان لٹا دیتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ پھر اس نے تبصرہ کیا، کہا میں نے سنا ہوا تھا، مجھے معلوم تھا کہ ایک ایسا پیغمبر آئے گا، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ آپ میں آئے گا۔ کہا اگر میری ملاقات ان سے ہو جائے، ایک وقت آئے گا جس تخت پر میں ہوں اسی تخت پر کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ کہا اگر میری ملاقات ہو جائے تو میں ان کے پاؤں دھو کر پیوں۔ کہا جس نے ذاتی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، وہ نبوت کے معاملے میں جھوٹ کیسے بولے گا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اور کردار، کہا میں نے 10 سال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے، میرے نبی نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا کہ انس یہ کام کیوں کیا ہے، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کہا ایک دن کام سے بھیجا، میں نے کہا نہیں جاؤں گا، میرے دل میں تھا کہ میں جاؤں گا، میں گیا، بچے کھیل رہے تھے، میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، اتنے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے تشریف فرما ہوئے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا، میرے نبی نے فرمایا اے پیارے انس گئے کیوں نہیں؟ کہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کبھی طعنہ زنی کی، نہ کبھی بیہودہ گفتگو کی، نہ کبھی کسی کو گالی دی، نہ کبھی برا بھلا کہا، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کو ڈانٹتے تو صرف اتنا کہتے کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
خود بھی اخلاق کے پیکر اور کائنات کو بھی، صحابہ کو بھی اخلاق کا درس دیا۔ میرے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہجرت کر کے جب پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، سب سے پہلی حدیث میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے، فرمایا افشوا السلام اطعموا الطعام واصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام۔ کائنات کے لوگوں، سلام کو عام کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، جب کائنات کے لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرو۔ یہ 4 کام کرنا آپ کا کام ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو جنت عطا کرنا یہ اللہ رب العالمین کا کام۔